بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے، اور معاشرے میں رہنے والا ہر فرد، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں بعض ذمہ داریوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا کہ والد اپنی اولاد پہ ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن والد سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خامند اپنی بیوی پہ ذمہ دار ہے، بچوں پہ ذمہ دار ہے، اور بیوی اپنے خامند کے حقوق میں، اپنی اولاد کے حقوق میں ان پہ ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ بحیثیت ایک والد کل قیامت کے دن اولاد کی گمراہی کے بارے میں والد سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو کس راستے پر لگایا تھا۔ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگائیں، صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ چلائیں۔ ایک والدہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کا کتنا خیال کرتی، پوری رات جاگتی ہے تاکہ بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، بچے کو گرمی نہ لگ جائے۔ شدید گرمی میں لائٹ چلی جائے تو ہاتھ کا پنکھا جھولتی رہتی، اپنی اولاد کو خود جاگتی رہتی۔ بیٹے کو مچھر نہ کھا جائے، مچھر کے کاٹنے سے بچانے کے لیے خود جاگتی، اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ فلاں جانور کا دودھ موافق نہیں آتا، دوسرے جانور کے دودھ کا بندوبست کرتی، فلاں نرم خوراک ہے اس کا بندوبست کرتی ہے۔ تو جس طرح جسمانی تربیت کے لیے، جسمانی ضروریات مہیا کرنے کے لیے والدہ بے چین رہتی ہے، والدہ انتظام کرتی ہے، بے عین ہی اسی طرح اس کی دینی ضروریات کا پورا کرنا بھی والدہ اور والد دونوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ والد اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی خاک چھانتا ہے، اس والد کے ذمے اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلانا بھی والد کی ذمہ داری ہے، اور اس کی جائز ضروریات کا پورا کرنا بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ اسے تعلیم دلانا، اور جسے آج تعلیم ہم سمجھتے ہیں، جس کو والدین نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کہ شاید انگلش تعلیم دلوانا ضروری ہے اولاد کو، جس سے کل یہ کسی نوکری پہ لگ سکے۔ انگلش تعلیم دلوانا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، فرائض کا علم، واجبات کا علم دلوانا یہ والدین کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی انگلش تعلیم دلوانا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، ایک ضرورت سمجھتے ہیں تو ضرور دلوائیں، معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے لیے تعلیم دلواتے ہیں تو دلوائیں، مگر ان کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ذمہ داری میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں، انہیں صحیح راستے کے اوپر چلائیں۔ جب جوان ہو جائیں ان کا اچھا رشتہ تلاش کریں، اچھا رشتہ تلاش کرنے کے بعد اچھے انداز میں سنت کے مطابق ان کی شادی کر دیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک والد نے اپنی اولاد کی بر وقت شادی نہ کی، اور اس سے کوئی مجبوری بھی نہ تھی، اولاد غلط راستے پہ چل پڑی، زنا کر لیا۔ جہاں اس زنا کا وبال اولاد کے اوپر آئے گا، وہاں مجرم ان کا والد بھی ہے، اور کل قیامت کے دن اسے بھی اپنی اولاد کے زنا کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ جس طرح ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد گھر کا برتن توڑ دے، ہمیں غصہ آتا ہے، اسے ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، آئندہ کے لیے منع کرتے ہیں،
اسی طرح اگر ہماری اولاد نماز چھوڑتی ہے، دین کے کاموں سے دور رہتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، مسجد نہیں جاتے، تو ہمیں ایک والد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولاد کو ان دین کے کاموں پہ لگانا چاہیے۔ دیکھیے، اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، کل یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کیجیے، اور دنیاوی ذمہ داریوں کے احساس، ساتھ میں جو اخروی ذمہ داریاں ہیں، جسمانی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہمیں روحانی ذمہ داریوں کے احساس بھی ہونا چاہیے۔ جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ جہاں کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا ماحول مہیا کریں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اجر کا باعث بنے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات بنی آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے دنیا کے ساتھ سارے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، ایک رابطہ، 3 رابطے باقی رہتے ہیں، اور ان 3 رابطوں میں ایک ارشاد فرمایا، الا من ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، یہ رابطہ آپ کا دنیا میں قائم رہتا ہے، اور یہ دعا کا اجر قبر میں آپ تک پہنچتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، قبر تک پہنچتا ہے۔ یہ اولاد کی دعا قبر تک پہنچتی ہے۔ نیک اولاد بنائیں، نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قیامت کے دن بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔